السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ آزاد کشمیر کے پہلے مرحلے کے انتخابات قانون ساز اسمبلی کے آج ان کا ایک مرحلہ مکمل ہوا اور ووٹوں کی گنتی اور رزلٹس آنے کا عمل جاری رہے گا۔ یہ جو انتخابات ہوئے، یہ جس ماحول میں ہوئے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے انتخابات اور پھر کس طرح وہاں کی پولیٹکس آگے بڑھ رہی ہے، کون کشمیر میں حکومت بنانے جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ یہ انتخابات کس ماحول میں ہوئے؟ جب ہوتے ہیں تو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھوک کرتی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن اس نوک جھوک کا کوئی معیار ہونا چاہیے، کسی جگہ پر جا کر کوئی اس کی باؤنڈریز ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کی صلاحیتوں پر بات کر سکتے ہیں کہ آپ کو موقع ملا، آپ نے فلاں جگہ پرفارم نہیں کیا، آپ اچھا پرفارم کر سکتے تھے تو آپ نالائق ہیں یا لائق ہیں، یہ تو بات ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات نہیں ہو سکتی کہ آپ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں، آپ کرپٹ ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ یعنی ایسی باتیں جو ذاتیات سے تعلق رکھتی ہیں، اور ایسے لوگوں کی جو حکومت میں مرکز میں ساتھ بیٹھے ہوں، یعنی دو جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ مرکز میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کا ساتھ چھوڑ دے تو ان کی حکومت ختم ہو جائے، اور اسی طرح نون لیگ کو بہت ضرورت ہے پیپلز پارٹی کی۔ جب یہ دونوں جماعتیں مل کے انہوں نے حکومت بنائی تھی، اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ آگ اور پانی کو ایک جگہ جمع ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ آگ اور پانی جب کشمیر میں پہنچے تو یہاں پر وہ دھواں بھی دے رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی تقریریں ہوں، چاہے مریم نواز کی تقریریں ہوں، چاہے بلاول صاحب کی تقریریں ہوں، سب میں یہ رنگ نظر آیا۔ میاں صاحب کیونکہ بڑے ہیں، عمر میں ہی بڑے ہیں، بڑے سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے جب بلاول کو مخاطب کیا تو احترام کے ساتھ مخاطب کیا، لیکن کیا کہا ذرا سنیے۔ کشمیر میرا دوسرا نہیں بلکہ پہلا گھر ہے، اور لاہور نہیں بلکہ لاہور بھی ہے، اتنے مجھے پیارا کشمیر بھی ہے۔ اس کو کشمور نہ سمجھنا، یہ کشمیر ہے، کشمیر یہ میرپور ہے، میرپور خاص نہیں ہے۔ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ بھائی میری بات کا برا نہ ماننا، بلاول بھائی آپ میرے برخوردار ہو، یہ نوک جھونک سیاسی پارٹیوں میں ہوتی رہنی چاہیے، تلخی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی یہ کشمیر کے علاقے ہیں، یہ سندھ کے علاقے نہیں ہیں، تو یہاں انتخابات ان کا کہنا ہے کہ بڑے شفاف طریقے سے ہوں گے اور یہاں ان کی اکثریت ہوگی، وہ جیتیں گے۔ بہرحال بلاول نے اس کا جواب بھی دیا، اور جب یہی مزاج ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ذرا نیچے اپنی ان کی قیادت کے اندر، تو عظمی بخاری صاحب کا لب و لہجہ کیا ہوتا ہے اور ندیم افضل چند کیا کہتے ہیں اور رانا ثناء اللہ کیا کہتے ہیں، تو ذرا عظمی بخاری کو سنیے۔ اور آزاد کشمیر کے اس الیکشن کی جو ہائی لائٹ ہے، وہ ہائی لائٹ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی پنجاب کی حکومت کی کارکردگی۔ وہاں پر لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں، سب کا یہ کہنا ہے کہ ہم پنجاب جیسا ستھرا کشمیر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی وہی ترقی چاہتے ہیں جو پنجاب کے اندر ہے، لیکن رونا پٹنا جو ہے وہ پہلے سے شروع ہو چکا ہے۔ جو خالی برتن ہیں وہ بجتے رہتے ہیں، وہ بجے چلے جا رہے ہیں، اور بہت سارے برتن ایک وقت میں بج رہے ہیں اس وقت۔ کوئی جو ہے وہ پروگرام ہو تب رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، کشمیر کے لوگوں کا بھلا کرنے کی کوشش کریں تب رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی اچھی جو ہے وہ روایت نہیں ہے۔ اور پیپلز پارٹی مسلسل یہ الزام لگا رہی ہے کہ سرکاری مشینری کا استعمال ہو رہا ہے، وہ نون لیگ پر الزام لگا رہی ہے کیونکہ وفاقی حکومت آزاد کشمیر کے الیکشنز کو انفلوئنس کر رہی ہیں۔ پہلا تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہاں وفاقی انتظامیہ جو ہے، جو وفاق کی مشینری ہے، اس کو کسی صورت مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور یہاں جو منصوبوں کا اعلان ہو رہا ہے، یہاں جو بسز بھیجی جا رہی ہیں، یا جو اور اس سرکاری وسائل کا استعمال ہو رہا ہے، وہ روکا جائے۔ تو آپ اس الیکشن میں آپ مقابلہ کریں۔ پیپلز پارٹی تو خود لیٹر لکھ چکی ہے کہ ہمیں یہ صاف اور شفاف الیکشن چاہیے، اور ہم اس وقت کسی صورت بھی ہم دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ اب آزاد کشمیر میں الیکشن کا مرحلہ، اور اس دوران ایک حلقے میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، اور یہ کوٹلی حلقہ ہے NA9 کوٹلی 2۔ یہاں پر پیپلز پارٹی کا مبینہ طور پر ایک کارکن مختار یونس، اس کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، اور اس پر بلاول بھٹو زرداری نے بھی آڑے ہاتھوں لیا الیکشن کمیشن کو، مقامی انتظامیہ کو اور نون لیگ پر الزام لگایا کہ اگر ان کو روکا جاتا تو یہ شہادت نہ ہوتی۔ اب یہ گفتگو چلی رہی تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا جو بیان آیا وہ بڑا ہی ایسا ہے کہ جو اس معاملے کو ٹون ڈاؤن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چھوٹے موٹے واقعات ہیں، ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک جو ہے وہ جاں بحق ہوا ایک آدمی اور معمولی کچھ لوگ زخمی ہوئے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک جان گئی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ جماعتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، وہ ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
اس سے پہلے ایک دوسرے کو کرپٹ اور ایک دوسرے کو نااہل انہوں نے برملا جلسوں میں کہا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بہرحال آج پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ زاہد بشیر چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رپورٹر ہیں بھمبر سے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں آپ، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شمائلہ رائنا صاحبہ رہنما مسلم لیگ نون کی، میڈم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور کچھ ہی دیر میں بیرسٹر عامر حسن صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمیں جوائن کرنے والی ہیں۔ مہمانوں کی طرف آنے سے پہلے زاہد بشیر صاحب، اوور آل سچویشن کیا رہی؟ شہری علاقوں میں ٹرن آؤٹ مناسب رہا، لیکن جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ ٹرن آؤٹ کم رہا، کیا وجہ ہے اس کی؟ بہت شکریہ مسعود صاحب۔ دیکھیں یہ مرحلہ وار جو آزاد کشمیر میں انتخابات ہو رہے ہیں، اس کا پہلا مرحلہ آج مکمل ہوا اور پولنگ کا عمل ہے جو وہ بھی مکمل ہوا۔ اس وقت گنتی کا عمل ہے جو وہ جاری ہے، اور ڈویژن بھر میں جو کل 13 حلقے ہیں اور 3 اضلاع ہیں، 13 حلقوں سے اس وقت رزلٹ کے آنے کا سلسلہ ہے جو وہ شروع ہو چکا ہے، اور مختلف جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں سے رزلٹس آ رہے ہیں۔ اوورآل اگر سچویشن کے حوالے سے بات کریں تو ڈویژن بھر کے جو 13 حلقے ہیں اور 3 اضلاع ہیں، ان میں ضلع کوٹلی 6 حلقوں پر مشتمل ضلع ہے، ضلع میرپور 4 حلقوں پر مشتمل ایک ضلع ہے، اور ضلع بمبر 3 حلقوں پر مشتمل ضلع بمبر ہے۔ تو اس طرح ملا کے اوورآل ڈویژن کے 13 حلقے بنتے ہیں۔ یہ بتائیں بشیر صاحب کہ سیاسی ماحول کیا تھا؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کیمپین کی، تحریک انصاف نے بائیک آؤٹ کیا۔ ایسے ہی ہے، تحریک انصاف نے بائیک آؤٹ کیا، اس میں جو ایک نئی جماعت ایڈ ہوئی IPP استحکام پاکستان، جو ایک تحریک استحکام پاکستان پارٹی الیکشن سے پہلے ہی آزاد کشمیر میں آئی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چونکہ یہ پرانی دونوں جماعتیں ہیں اور دونوں میں کافی نوک چوک جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ کافی چلتی رہی، اور اسی کی بنیاد پہ ہم نے دیکھا کہ جو آزاد کشمیر میں یہ آج پولنگ ہوئی، کافی جو ٹرن آؤٹ ہے وہ حوصلہ افزا رہا 2 اضلاع میں، بمبر اور میرپور میں۔ کوٹلی میں ٹرن آؤٹ اس طریقے سے نہیں تھا، جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کو ٹائم بڑھانا پڑا اور 5 کی بجائے 6 بجے پولنگ بند کرنا پڑی۔ تو اگر ہم لوگ اوورآل یہ بات کریں تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے امیدوار ہی آمنے سامنے ہیں اور مد مقابل ہیں۔ اور یہ مرحلہ وار کیوں ہو رہی ہے پولنگ سر؟ پہلے تو اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا، مرحلہ وار کیوں ہو رہی ہے؟ سر مرحلہ وار ایک تو الیکشن کمیشن نے یہ مناسب سمجھا کہ آزاد کشمیر میں چونکہ ایک اس وقت تحریک بھی چل رہی ہے اور کچھ احتجاج بھی چل رہے ہیں، ایک تو اوورآل سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھتے ہوئے، اور انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ جو ڈویژن میرپور ہے ڈویژن وائز یہ انتخابات کروا لیے جائیں تو بہتر ہے۔ اور اس دوران موبائل فون سروس وغیرہ یہ سب کچھ بند تھی، راستے بستے بلاک تھے؟ آج کے دن کے لیے تو یہ کہوں گا کہ نہ تو سروس بلاک ہے نہ انٹرنیٹ بند ہے۔ اوورآل سچویشن ڈویژن بھر میں حوصلہ افزا ہے۔ 2 جگہ آپ نے بھی ذکر کیا، بمبر میں ایک جگہ پہ پولنگ سٹیشن کو آگ لگائی گئی، اور دوسری جانب جو ضلع کوٹلی ہے حلقہ 9 نکیال میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کارکنان آمنے سامنے آئے۔ تو ان علاقوں میں پولنگ کا عمل روک دیا گیا یہاں، یا پولنگ مکمل ہوئی ہے؟ دوبارہ یہاں الیکشن ہوگا یا ہو گیا الیکشن؟ یہ جو بمبر کا ایک پولنگ سٹیشن ہے جس کو آگ لگائی گئی، وہ فوراً اس پہ رسپونڈ کیا سیکیورٹی فورسز نے، اور پولیس وہاں پہ فوراً پہنچی، اور تقریباً 1 گھنٹے کی ڈیلے کے بعد دوبارہ سے پولنگ وہاں پہ شروع ہو گئی۔ تو یہ جو حلقہ ہے، یہ جو نکیال میں یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ کسی پولنگ سٹیشن کا واقعہ نہیں تھا، تو جس کی بنیاد پہ وہاں پہ کسی بھی پولنگ سٹیشن پہ پولنگ کا عمل ہے جو وہ ڈسٹرب نہیں ہوا۔ بہت بہت شکریہ زاہد بشیر چودھری صاحب، تھینک یو سو مچ زاہد بشیر چودھری صاحب، ایک اندازہ آپ کو مل رہا ہے۔ آتے ہیں شمائلہ رائنا صاحبہ، یہ بتائیے کہ یہ جس طرح کی کیمپین ہم نے دیکھی ہے، ایک تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا شمائلہ صاحبہ، یہ جس طرح کی کیمپین ہم نے دیکھی ہے، اس کیمپین میں ہم نے یہاں تک دیکھا کہ ایک دوسرے کے اوپر بہت بدترین قسم کے الزامات لگائے گئے ان جماعتوں کی طرف سے جو اس وقت وفاق میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں حکومت کے لیے۔ تو یہ عوام کے سامنے جب یہ باتیں آتی ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جب پیپلز پارٹی کا نام آتا ہے تو صرف کرپشن کے علاوہ اور کوئی چیز جو ہے ہمیں نظر نہیں آتی، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں جب نون لیگ کا نام آتا ہے تو صرف نالائقی کے علاوہ ہمیں اور کچھ نظر نہیں آتا، تو یہ ایک نالائق اور کرپٹ مرکز میں ساتھ بیٹھتے ہیں، انہیں کشمیر پہنچ کے کیا ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے مسعود صاحب، بات یہ ہے کہ جب بھی پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ انتخابی عمل میں جاتی ہیں، عوام کے پاس جاتی ہیں، تو وہ اپنا
ایک مخصوص بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ان کو وہ اپنا منشور دیتے ہیں، اپنی خدمت کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں اور عوام کو اپنی پرفارمنس جو ہے وہ بتاتے ہیں، اور ان کے پاس ایک لاہے عمل ہوتا ہے فیوچر کا کہ اگر آپ نے ہمیں ووٹ دیا تو ہم یہاں پہ انفراسٹرکچر پہ بات کریں گے، کام کریں گے، ہم لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر کریں گے، ہم عوام کی زندگی کو سہل بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک جماعت جو آپ کی اپنے ناقدین کے اوپر جو کچرا ڈالنا، اور میں یہ سمجھوں گی کہ اپنے جو ناقدین ہیں ان کے اوپر طنز کے تیر برسانا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح ان کا عوام میں مقبولیت ہوگی یا عوام میں بیانیہ بنے گا۔ اور دوسری طرف میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، وہ کشمیر الیکشن میں گئے اور انہوں نے وہاں پہ کیمپین کی اور عوام سے بات کی، تو انہوں نے جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی، جب پیپلز پارٹی کا نام آتا ہے تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے کرپشن، تو یہ کرپٹ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ نے وفاق میں بیٹھے ہوئے۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ میں جس طرح پاکستان میں ترقی ہے، پنجاب میں ترقی ہے، پنجاب میں ہم نے جو انفراسٹرکچر پہ کام کیا ہے، پنجاب میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر، اور وفاق میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، اور ہم لوگ جو بجلی کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم وہاں پہ لوگوں کی معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، ہم یہاں کشمیر میں بھی وہی کریں گے۔ تو لیکن جب تیر برسائے گئے ایک جماعت کی طرف سے، ایک لیڈر کی طرف سے جو لیڈ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو، تو اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بیان جو تھا وہ آ گیا۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی بیانات ادھر سے آئیں ادھر سے آئیں، لیکن ان کو ہمیں یاد ہونا چاہیے اور پیپلز پارٹی کو یاد رکھنا چاہیے کہ وفاق میں یہ ہمارے اتحادی ہیں، وفاق میں یہ ہمارے وہ تو یاد رکھنا چاہیے میڈم، مگر اب ہم کیا کریں بیرسٹر صاحب، ہم کیا کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب نام آتا ہے تو آپ صرف ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور کرپشن۔ آپ کی طرف سے بار بار کہا کیا کہ نالائق لوگ، الیکشن چوری کر لینے والے لوگ، الیکشن چوری نہیں کرنے دیں گے، تو یہ تو وہ الزامات ہیں جو کہ شرافت کی لمٹ سے باہر کے بیانات ہیں۔ یہ کسی کی پرفارمنس پہ الزام لگائیں تو چلے ہم سمجھ میں، اب ہم کیا سمجھیں، آپ مرکز میں بھی ساتھ بیٹھے میں ایک دوسرے پر یہ الزامات بھی لگاتی ہیں۔ بیرسٹر صاحب یہ بار بار بتا رہے ہیں کولیشن گورنمنٹ نہیں ہے، کیبنٹ میں ہم نہیں ہیں، پھر بات آ جاتی ہے آپ صدر ہیں، تو کیا جب الوی صاحب صدر تھے اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو یہ اتحادی حکومت تھی؟ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس قسم کی ہم بات کرتے ہیں۔ اتحادی حکومت تب ہوتی ہے جب آپ کیبنٹ میں بیٹھے ہوں، کولیکٹیو جو فیصلہ سازی ہوتی ہے۔ الوی صاحب صدر تو بن گئے تھے پچھلی اسمبلی سے نا، تو ان کی تو مدت الگ تھی، یہ معاملہ تو بالکل مختلف ہے نا، یہ تو ایک ڈیل کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے لوگ بھی بات کرتے ہیں ڈیل کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مسعود صاحب مجھے بات اگر کرنا ہے، جتنا آپ نے نون لیگ کو ایک سموتھ موقع دیا، آپ کریں سر تاکہ میرا بھی موقع پا جائے، بس میری یہ درخواست ہے۔ تو دیکھیے اتحادی تو ہم نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، آپ نے خود کہا کہ ایک طرف ہم نے کہا کہ نالائکی آپ کی نظر آ رہی ہے، تو نالائکی ہی پرفارمنس پہ بات ہے نا، اور دوسری طرف سے بات ہوئی کرپشن کی۔ اب وہ جماعت جن کے بارے میں مشہور ہوا کہ سارا ٹبر چور ہے، جنہیں سسیلین مافیا کہا گیا، جنہیں کرپشن کے اوپر ان کا سپریم کورٹ کے فیصلے آئے، وہ اس جماعت کو کرپٹ کہیں گے جنہیں 14 سال انہوں نے اور مشرف نے مل کے رکھا اندر، اور ہم باعزت بری ہوئے، تو کیا ہم پہ ابھی بھی یہ الزام لگانا ہے؟ کوئی بات نہیں، جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے، ہم تو یہ بات آگے بڑھاتے ہیں، ہم بات کرنا چاہتے ہیں پرفارمنس کے اوپر، بالکل پرفارمنس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ اب یہ میاں صاحب وہ سیاستدان ہیں جو پاکستان کے عمر رسیدہ سیاستدانوں میں ایک ہے، سینئر ترین، 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں۔ اب وہ ہیں جو بلاول صاحب کے نانا کی شہادت کے بعد ان کے خلاف بھی بغض میں سیاست کرتے رہے ہیں۔ جنرل ضیاء کے 11 سال ان کے ساتھ رہے، اس کے بعد اس کے قبر سے کہتے رہے بھٹو صاحب کے بارے میں، پھر بی بی کے بارے میں جو انہوں نے زبان استعمال کی وہ پاکستان کی بدترین زبان ہے سیاسی طور پہ، پھر انہوں نے جو کچھ کرتے رہے۔ اب وہ بھٹو صاحب کے بعد سیاست کی، بی بی کے مخالف سیاست کی۔ معذرت میں ذرا آگے بڑھیں نا،
یہ آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے، لیکن آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی پر ایک دوسرے سے معافی مانگ لی تھی، اب تو نہ کریں نا. ہم نے معافی مانگ لی تھی، ہم نے معافی نہیں کیا، میاں صاحب کو ہم لے کے آئے، میاں صاحب نے بھی معافی مانگی، لیکن میاں صاحب جیسے سینئر پولیٹیشین کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ والی سیاست کرے، جات پنجابی چاہ تیری پگ نو لگ گیا داغ. اب یہ کہنا کشمور نہیں ہے، کشمیر ہے، میر پور خاص نہیں ہے، میر پور ہے، تو کیا میر پور خاص کوئی بھارت میں ہے؟ کشمور کوئی وہاں پہ افغانستان میں؟ پاکستان کا ہے نا. کشمور بھی ویسا ہے جیسا کشمیر ہے، اور کشمیر بھی ویسا ہے جیسا کشمور ہے، میر پور خاص بھی ویسا ہے جیسا میر پور ہے. تو یہ میاں صاحب کو 80 کے قریب پہنچ کے بھی ابھی یہ سیاست زیب دیتی ہے، جات پنجابی جات تیری پگ نو لگ گیا تھا. میاں صاحب فرمائشی پروگرام کے ساتھ گئے ہیں، اسے چھوٹے بھائی سے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے رائیونڈ کے رہائشی کو وزیر اعظم بنا دو. اب یہ میاں صاحب کے دل کی خواہشات کو ہم تو نہیں، کشمیری لوگوں نے ووٹ دینے ہیں تو آنا ہے. اب رانا صاحب کی سیاست کی ہے، انہوں نے کہا ہم 12 سیٹیں جیب میں ڈال کے جا رہے ہیں. یہ جو آپ نے الیکشن جیب میں ڈالے ہوئے ہیں نا، اسی پہ پورا پنجاب میں آپ کا فارم 47 کا شور ہے. اسی میں میاں صاحب کا الیکشن کا رزلٹ رات کو روکا گیا، صبح انہیں جتا دیا گیا، لیکن کوئی پورے میڈیا نے بتایا کہ وہ کیسے جیتے. تو اس لیے بھائی سندھ میں ایسا کوئی الزام نہیں ہے دھاندلی کا. وہاں پہ انہوں نے اتحاد بنایا، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، ایم کے ایم، پگاڑا صاحب، قوم پرست جماعتیں، اور سب کو شکست فاش. ٹھیک ہے، اب آپ کا پوائنٹ آ گیا عامر بھائی. ذرا ایک بریک مجھے لینے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جب اتنے شدید قسم کے الزامات ایک دوسرے پر لگ رہے ہوں اور یہ کہہ دینا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں، سر آپ آج نکل جائیں تو حکومت گر جائے. وہ فارم 47 کی حکومت یقینی طور پر جب فارم 47 کہہ رہے ہیں تو نہ یعنی کہ وہ لیجٹمیٹ حکومت نہیں ہے نا، آپ بھی مان رہے ہیں، لیکن آپ ایک ایسی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ نے صدارت بھی آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس دیگر عہدے بھی ہیں، گورنرشپس بھی ہیں، آپ کے پاس بلوچستان کی حکومت بھی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ آپ ہیں اس میں نہیں، میں بریک کے بعد اس پہ بات کرتا ہوں. ضروری اس لیے ہے کہ چیلنجز بڑے خطرناک ہیں. اس وقت میرے سامنے رپورٹ موجود ہے، بین الاقوامی اداروں کی کئی رپورٹس ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے. پاکستان کو ایک نیریٹو اختیار کرنا ہے، انڈیا اس کے پیچھے ہے. کشمیر کے حالات کیا ہیں، کشمیر سے لے کے خیبر پختونخوا سے بلوچستان تک. تو اس میں اگر ہماری یہ پولیٹیکل پارٹیز اس طرح کا رویہ رکھیں گی اور عوام کو کنفیوز کریں گی تو ہم فوکس کیسے کریں گے اپنے اصل مسائل کی طرف. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. میرے سامنے اس وقت گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2026 امریکی کانگریس کی ریسرچ سروس اور انٹیلیجنس گٹھ جوڑ کی جو تازہ رپورٹ ہے وہ میرے سامنے موجود ہے. جنوبی ایشیا بالخصوص پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے تشویشناک اس رپورٹ میں سوالات اٹھائے گئے ہیں. ایک طرف افغانستان کے بدلتے حالات پر بات کی گئی ہے اور بارڈر پر محفوظ پناہ گاہیں جو دہشت گردوں کی ہیں ان کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. دوسری طرف کالعدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور آئی ایس کے پی جیسے گروہوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کی بات کی گئی ہے. اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ ڈوئل تھریٹ ہے پاکستان کو اس وقت دونوں سرحدوں پر. فیٹ ایف سے نکلنے کے باوجود بھی مسائل موجود ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے جو اس میں کی گئی ہے. اور اس کے ہوتے ہوئے کشمیر کے اندر بھی ایک جماعت اٹھی جس کو ہم نے کالعدم قرار دیا اور یہی کہہ کے کہ یہ ملک دشمن جماعت ہے. پھر پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف بائیکاٹ کر رہی ہے. دو جماعتیں جو مرکز میں ایک ساتھ ہیں وہ ایک دوسرے پر ایسے رقیق حملے کر رہی ہیں کہ اصل توجہ جس طرف ہونی چاہیے دہشت گردی اور بیرونی مداخلت سے نمٹنے کے لیے اس طرف توجہ نہیں ہے، توجہ دوسری طرف چلی گئی. یہ تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب، سر دیر میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، مگر یہاں تک آنا تھا کیونکہ یہ سب کچھ اسٹیبلش ہونا بہت ضروری تھا. پاکستان کی جو چیلنجز ہیں وہ بڑے سیریس ہیں سیکیورٹی کو لے کر. کیا ہماری یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو اس وقت مرکز میں ایک ساتھ ہیں حکومت کر رہی ہیں، بیرسٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں کر رہی بلکہ ان کی سپورٹ سے حکومت ہے، تو ان کو ادراک بھی ہے ملک کے مسائل کا، ہم درست جا رہے ہیں سیاسی طور پر اور بیانیہ ہمارا درست ہے؟ مسعود صاحب بہت شکریہ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کولیشن گورنمنٹ ہے. کولیشن گورنمنٹ میں ضروری ہے حکومت کے عہدے لینا نہیں ہوتا، وزیر بننا نہیں ہوتا،
اس وقت پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے گزشتہ 2.5 سال سے. ابھی حالیہ بجٹ میں سپورٹ کیا تو بجٹ پاس ہوا. جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پی ایم ایل این کے لوگوں کے ووٹوں کے ساتھ پریزیڈنٹ بنے ہیں. جو پرائم منسٹر ہے ان کو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ووٹ دیے ہے. حالیہ دنوں میں جی بی میں الیکشن ہوا ہے, وہاں پر جو مسلم لیگ نون اپوزیشن میں ہے لیکن اس نے چیف منسٹر کو ووٹ دیا ہے. یہ سب اچھی باتیں ہیں. اس طرح کی چیزیں ہوتی رہنی چاہیے. سیاست چلتی رہتی ہے, پولیٹیکل بیانیاز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب نیشنل لیول کی بات ہو تو ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور میں امید رکھتا ہوں یہ سیاسی گرما گرمی جب یہ کشمیر کے الیکشن ابھی ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ سے آئی تھنک ایک فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹس اسی طریقے سے جس طریقے سے کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے بڑھتے. ذاتیات نہیں ہونی چاہیے, پولیٹیکل مخالفت ہونی چاہیے. نفرت کی, ذاتیات کی, الزام تراشی کی سیاست ہے, کبھی کچھ حاصل نہیں ہوتا, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور بالکل ٹھیک فرمایا میاں نواز شریف صاحب نے کہ ذاتیات سے نکل کے اچھی اچھی باتیں پازیٹیو کرنی چاہیے. باقی اولی بات کہ پاکستان کو چیلنجز بالکل ہیں اور شدید ترین چیلنجز ہیں. دہشت گردی اس میں سر فہرست ہے. یہ رپورٹ بھی ہے. رپورٹ کے علاوہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جس طریقے سے بلوچستان میں اور کے پی کے میں جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں, ہندوستان, افغانستان, اسرائیل, کس طرح مل کے پاکستان کو انہوں نے دہشت گردی کا ایک شکار بنایا ہوا ہے, بدترین شکار بنایا ہوا ہے. کشمیر میں انہوں نے کوشش کی ہو تو کشمیریوں کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہندوستان کے تمام پروپیگنڈاز کو رد کرتے ہوئے آج ایک ریکارڈ ٹرن آؤٹ کے ساتھ الیکشن میں ووٹ ڈالا, جو کس چیز کا کھلا ثبوت ہے کہ کشمیر جمہوریت پر اور جمہوری آزادی پر اور ووٹ کے حق پر یقین رکھتے ہیں, اور وہ اتنا ہی محب وطن پاکستانی جتنے آپ اور میں ہیں. اور امید کی جانی چاہیے اس رپورٹ میں یہ رول ان کا اور ففتھ جنریشن وارفیئر کا ذکر کیا گیا ہے. میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, ففتھ جنریشن وارفیئر کا ذکر کیا گیا ہے. مطلب یہ کہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بہکانے کی بات کی گئی ہے. اب وہاں پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن وغیرہ تمہارا حق تمہیں نہیں مل رہا اور حق لینے کی باتیں, اس طرح کی چیزیں وہاں پر ہیں. کئی علاقوں میں ٹرن آؤٹ کم بھی نظر آیا. اب ایسی صورتحال میں اگر پیپلز پارٹی یہ کہے کہ جی الیکشن تو چوری ہو رہے ہیں, سرکاری مشینری استعمال ہو رہی ہے, دھونس دھمکی اور فائرنگ سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, تو یہ تو وہی بیانیاں ہیں جو بارڈر پار سے اس طرف ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے. تو اس میں کتنی ضرورت ہے احتیاط کرنے کی؟ ایک سینسٹیو علاقہ ہے اس وقت کشمیر. جی میں بالکل آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. بہت سینسٹیو علاقہ ہے, ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے دشمن کو ایک موقع مل جائے. بڑا حساس علاقہ ہے, ایسی باتوں سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے. ایک دوسرے کی مخالفت ضرور کرے لیکن اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بالکل ہندوستان تو پہلے اس بیانیوں کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کشمیر میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوتی. کشمیر میں آج بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اور جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر, اس کی ذمہ داری ہوتا ہے. ٹھیک ہے الیکشن کمیشن الیکشن کروا رہا ہے, بٹ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا جو ہے وہاں پر جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے ہے اس کی ذمہ داری ہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹر وہاں پر الیکشن کمپین میں جا رہے ہیں, الیکشن رولز اس کو الاؤ کرتے یا نہیں کرتے, الیکشن کمیشن کا کام ہے. تو سندھ کے منسٹر بھی وہاں پر اسی طریقے سے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ہمیں اکٹھے ہو کر یکسوئی کے ساتھ, اتحاد و اتفاق کے ساتھ آگے بڑھ کے ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہے. اور ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ آپ اپنے پولیٹیکل بیانیوں کے پولیٹیکل فلسفی پہ کمپرومائز کر لیا. آپ کی پولیٹیکل فلسفی آپ کی اپنی ہے, اسی پہ قائم رہیں, اسی کے ساتھ آگے چلیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری. دنیا میں بہت ساری جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ دو مخالف جماعتیں ہیں, نظریات مختلف ہیں, بٹ کولیشن. سر وہ پولیٹیکل بیانیے میں جو فرق ہوتا ہے بریگیڈ صاحب پولیٹیکل بیانیے میں جو فرق ہوتا ہے وہ پرفارمنس کا, نظریے کا فرق ہوتا ہے. ایک دوسرے کو کرمنلائز نہیں کرتے. یہاں پارٹیاں ایک دوسرے کو کرمنلائز کرتی ہوئی نظر آئی ہیں. شمیلہ رانا صاحبہ, یہ وفاقی مشینری کا استعمال, پنجاب سے گرین بسوں کا جانا, وہاں پر پنجاب پولیس کا استعمال, یہ الزام, یہ سیاسی کوئی نظریہ تو نہیں ہے نا, یہ تو کرمنلائز کرنا ہے. مسعود رضا صاحب, بات یہ ہے کہ کشمیر میں پنجاب حکومت ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, مسلم لیگ نون کی حکومت ہے یا وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے؟ پہلے تو مجھے یہ کوئی جواب دے. آپ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور مدعا جو ہے وہ اپنا وفاقی حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ حکومت تو آپ کی ہے بھائی, یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ نے کنٹرول کرنی ہے.
جو امن کمیٹی کے آڑ میں آ کر جو کشمیر کا ماحول اور امن خراب کر رہے ہیں، آپ نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. آپ اب دونوں طریقوں سے کہ جو ہے وہ لاٹھی بھی بچ جائے اور بھینس بھی مر جائے، آپ وہ والی جو پالیسی ہے وہ نہ اپنائیں. آپ کی جو کمیاں ہیں، آپ کی جو نالائکیاں ہیں، اس کو وفاقی حکومت پہ ڈال کر آپ بری زبان نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بسز مریم نواز شریف صاحبہ لے کر گئی ہیں، وہ بسز ووٹ کے ایوز نہیں لے کر گئیں. ہم نے کسی سے ووٹ نہیں خریدا، ہم نے کسی سے اس کی وفاداری نہیں خریدی. وہ ایک جذبہ حب الوطنی اور وہ ایک منٹ شمیلہ صاحبہ، ایک بات تو یہ کہ الیکشن ڈے پر نہ تو وفاق، نہ کشمیر کی حکومت، نہ سندھ کی، میں عرض کر لوں کہ یہ تو الیکشن کمیشن کا دن ہے. الیکشن کمیشن اس دن کل مختار ہے. آپ الیکشن کمیشن کو، آپ میں سے کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بنا ہے کہ بھئی یہ الزامات ہیں تو الیکشن کمیشن کا ہے. دوسری بات یہ کہ جس دن الیکشن ہے یا الیکشن کی کیمپین کے دوران آپ وہاں ترقیاتی منصوبوں کا اعلان یا بسیں وغیرہ لے کے جا رہے ہیں، اسے آپ لوگ پولیٹیکل رشوت نہیں کہتے اگر آپ کے مخالفین کرتے ہیں تو؟ آپ مجھ سے سوال کر جی میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں شمیلہ صاحبہ. دیکھیں یہ پولیٹیکل رشوت نہیں ہے. پولیٹیکل رشوت کے اور بڑے طریقے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی نے ماضی میں اپنائے بھی ہیں. ہم نے ان چیزوں کے اوپر، ہم تو دن کی روشنی میں عوام کی خدمت کے لیے اور بسز دینے کے لیے گئے تھے وہاں پہ، اور ایک ایسے جذبے سے کہ وہ جو مظفر آباد کی جو عوام ہے وہ اس سے مستفید ہوگی. اور جس طرح پنجاب میں اور جس طرح وفاق میں آپ نے دیکھا کہ اورنج بسز جو ہیں، میٹرو بسز ہیں، گرین بسز ہیں، اس سے عوام مستفید ہو رہے ہیں. تو یہ ایک جذبے کے طور پہ لے کر گئے. لیکن آپ کو میں تھوڑا سا کچھ عرصے پہلے آپ کو لے کے جاؤں. آپ کو یاد ہوگا گلگت بلتستان میں جب میڈیا میں آپ لوگوں نے بات کی کہ جی وزیر اعظم الیکشن سے پہلے وہاں پہ دانش اسکول جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں، یونیورسٹیز کے اعلان کر رہے ہیں، اور جو سولر پینل کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر، اور پاور پلانٹ پہ بات کر رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ نتائج جو ہیں اس کے برعکس تھے. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ عوام کی، دیکھیں مریم نواز شریف اور نواز شریف صاحب نے بسز کا تحفہ، وہ کسی کی ووٹ اور مجھے بریک یہاں پر لینا ہے. بریک کے بعد آپ اس کو جسٹیفائی کر رہی ہیں کہ الیکشن کیمپین کے دوران بسز کا تحفہ دے دینا یا وہاں پر ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کرنا کہ الیکشن کے فوری بعد ہوں گے، یہ آپ کہتی ہیں غلط بات نہیں ہے، مگر کنڈکٹ جو ہے الیکشن کمیشن کا وہ کیا کہتا ہے؟ ایک بریک کے بعد بیرسٹر عامر صاحب آپ سے پوچھتا ہوں میں. ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید. بیرسٹر صاحب، چاہے وہ گرین بس وہاں پر گئی ہوں یا ترقیاتی منصوبے ہوں، یعنی جی وہ تو عوام کے لیے دیے ہیں، اس سے الیکشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن کے جو قوانین ہیں وہ اس پر کہیں لاگو ہوتے ہیں یا آپ لوگ بس یوں ہی کہہ رہی ہیں؟ جی قوانین تو بالکل لاگو ہوتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، گرین چلائیں، اورنج چلائیں، بلو چلائیں. لیکن میاں صاحب کا 5 سال دور حکومت رہا اور کشمیر میں ان کی حکومت رہی، کوئی ایک گرین سکوٹر چلا دیتے. پچھلے 5 سال سے واحد خوش نصیب پرائم منسٹر ہیں جو 5ویں سال میں داخل ہو چکے ہیں، اور 5 سال وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف. وہاں پہ گرین بسز دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کا کام نہیں ہے کہ دوسرے صوبوں کو کوئی وہ زکوٰۃ دے، یہ حق ہے دوسرے صوبوں کا، اور وفاق کو بجٹ کے مطابق ادھر ترقیاتی کام کروانے ہیں. وفاق کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ فیڈرل بجٹ سے یہاں پہ بسیں چلاتا رہے لاہور کے اندر، کبھی اورنج ٹرین اور کبھی فلانا سی پیک منصوبے سے سرمایہ نکال کے. اور کشمیر میں اگر ٹوٹی سڑکیں ہیں، میاں صاحب کو یہ جی بی میں نظر آئی، تو میاں صاحب کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا میاں شہباز شریف سے کہ چھوٹے بھائی برخودار، آپ 15 سال سے 5 سال سے وزیر اعظم ہیں، آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ ایک وزارت کے تحت یہ دونوں علاقے چل رہے ہیں آزاد. ہماری تو 2-3 مہینے سے حکومت ہے کشمیر میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بسیں وغیرہ دینا یہ پنجاب کا کام نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے ان کو؟ کیسے کرنا چاہیے آپ بتائیے نا. ایسے کرنا چاہیے جیسے یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایسے پنجاب کا بجٹ، پنجاب دیکھیے میری بات، جی پنجاب یہ بتانے کی بات ہے کہ جیسے کسی غریب کی مدد کی جاتی ہے. وفاق کے اندر تمام اکائیوں کو ایسا احساس دلانا، یہ وفاق کو کمزور کرنے کی بات ہوتی ہے کہ باپ بیٹی اٹھے ہیں اور خیرات لے کے چلے گئے ہیں کشمیر میں. کیا کشمیر کے لوگوں کا حق نہیں ہے گرین بس؟
انہیں فنڈز دیں نا، پرائم منسٹر فنڈ دیں، نہیں یہ اور الیکشن سے پہلے دیں۔ مجھے آپ نے کہا، یہ میں بات کر رہا ہوں۔ عامر بھائی سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ نے کہا کہ جی فرمائیں۔ پنجاب کو یہ نہیں کرنا چاہیے، پنجاب کا بجٹ پنجاب پہ استعمال ہونا چاہیے۔ سندھ حکومت آئی ٹی پارک لگاتی ہے ملتان میں، سندھ حکومت اسپتال کے لیے پیسے دیتی ہے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، کئی منصوبے صوبوں کے باہر سندھ کے ٹیکس کے پیسوں سے اپنے بجٹ سے نکال کر وہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں لگا رہی ہے، تو وہ بھی غلط کر رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ جس صوبے کا سرمایہ ہوتا ہے وہ وہیں پہ لگنا چاہیے، اور وفاق کو دینی چاہیے مدد ان صوبوں کی۔ اگر یہ کوئی اقدامات آپ نے گنوائے ہیں تو میں کوئی انہیں سپورٹ نہیں کرتا ہوں۔ میں تو بات کر رہا ہوں کہ یہ کیسے حق ہے کہ آپ کشمیر کے لوگوں کو 4 بسیں دے کے اور این الیکشن کے دنوں میں، اور آپ جا کے ادھر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے پاکستان کے اندر سیاست وہ کیجئے، یہ رشوت کی سیاست، یہ طریقہ کار ترقیاتی کام کروائیں جب کرنے کی ہیں۔ اب میرا سوال ہے نا کہ 5 سال سے میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، اب کشمیر میں جتنے میڈیکل کالجز بنے ہیں، جتنی یونیورسٹیز بنی ہیں، چیلنج ہے جا کے تختیاں چیک کریں، سڑکیں جتنی بنی ہیں جا کے تختیاں چیک کریں، پیپلز پارٹی کے دور کے اندر بنی ہیں۔ جب یہ لوگ کرتے کچھ نہیں ہیں، جب بات نہیں ہے، تو الیکشن میں جا کے یہ بتانا کہ میں پنجابی سے، ادھر کہتے ہیں میں پنجابی ہوں، ادھر کہتے ہیں میں کشمیری ہوں، ادھر واپس آگے پھر کہتے ہیں میں پنجابی ہوں، یہ کیوں ہم ایسی کھیل کھیل رہے ہیں؟ ہمیں ایک بڑا لیڈر اگر تقریباً نصف صدی کی سیاست کے بعد بھی ابھی تک پاکستانی نہیں بن سکا، جی تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ برسر وقت کم ہے، میں ذرا بریگیڈیئر صاحب کے سامنے سوال رکھ دوں اور پھر بریک کے بعد ان سے جواب لے لوں۔ بریگیڈیئر صاحب، اصل تو مسئلہ یہی تھا جہاں تک مجھے لے کر آنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی سیاسی معاشرتی ایجنڈا ہی نہیں ہے سوائے ایک دوسرے کو متون کرنے اور ایک دوسرے پر الزام دھرنے کے۔ تو سر پاکستان کے جو چیلنجز ہیں کیا وہ اس سے حل ہوتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ الیکشنز کشمیر میں ہو رہے ہیں، ابھی اس کے اور مرحلے باقی ہیں، اس کے بعد بھی ملک میں الیکشن ہوتے رہیں گے، لیکن یہ بات دیکھنی ہے کہ پاکستان کے اصل مسائل کی طرف ہماری سیاسی جماعتوں کی کتنی توجہ اور ان کی پالیسیز کیا ہیں، یہاں ہمیں بدقسمتی سے وہ نظر نہیں آ رہی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ زاہد بشیر چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب، شمالیہ رانا صاحبہ، بیرسٹر عامر حسن صاحب۔ ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔